باقی جتنی دعائیں آپ قرآن اور حدیث میں ہیں، یہ اللہ پہلے لگتا ہے یا رب لگتا ہے؟ کائنات میں سب سے پہلی جو دعا اللہ نے بتائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، رب سے شروع ہوئی نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پہلی دعا ہے نا، آدم علیہ السلام کو پہلی دعا بتائی نا، یہ ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں سب ہے اللہم اللہم، یہاں تک کہ درود شریف بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لو۔ جب اللہ کہہ دیا، اللہم کہہ دیا، تمہاری ڈائریکٹ ہوگی، اس سے لائن مل گئی۔ دیکھو نا، کسی سے بات کرنے کے لیے آپ کسی آفیسر کو بات کرتے ہیں تو اس کا پی اے اٹھاتا ہے، پھر وہ ملاقات کرنا۔ پی اے کو تو نہیں آپ کہہ سکتے سر کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی اے اٹھائے گا، وہ پہلے اپنا تعارف کراتا ہے۔ تو اللہ تو تیری رگے حیات کے قریب ہے، اور یہ دعائیں بتاتی ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو، بیچ میں کوئی ایسا سیل نہیں جو ختم ہو جائے، جب چاہو اس سے رابطہ کرو، کوئی میموری نہیں ہے تمہاری ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ میرے بھائی ایسی چیزوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے سپرد کر دے۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے وسوسہ ڈالا، میں نے اتروائی ہوئی، آپ نے واپس لے لی کہ جی میری وائف کی طبیعت نہ خراب ہو جائے، تو یہ بد دعا ہے نا۔ کہ میرا یقین ہے، مجھے آیت الکرسی اگر آتی ہے، کائنات کی کوئی جن انسان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے اگر صبح شام پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے اس پر، لیکن اس کے لیے ٹائمنگ ہے۔ جس نے مغرب کے بعد پڑھا، مغرب کی نماز کے بعد 3 بار، زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں اس کو ضرر پہنچا دے فجر تک۔ جو یہ حصار تمہیں بنانا پڑے گا، پڑھنا تجھے پڑے گا۔ صبح پڑھا مغرب تک، مغربی کو پڑھا شام، یہ سرکل تمہیں بنانا پڑے گا۔ پھر اللہ کی گارنٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، نہ کوئی ظاہری نہ کوئی باطنی۔ تو میرے بھائی یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے ہمارا کہ میں نے توکل کرنی ہے۔ روحانی طاقت کس کو بولتے ہیں؟ ہم نے روحانی طاقت جادو کو سمجھ رکھا ہے۔ جس نے تھوڑا سا شعبدہ دکھایا ہم کہتے ہیں یہ بہت ولی ہے۔ تو دجال کیا کرے گا آ کر؟ ہاں جی، دجال کیا کرے گا؟ وہ تو ہزاروں سال پرانے مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ گندم اتنی اٹھا کر ایسے چھینٹا مارے گا ساری دنیا میں، اس جگہ پر اناج ہی اناج ہو جائے گا، لوگ کہیں گے تو ہی رب ہے۔ اللہ ایسی ازمائش سے بچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے دجال کے فتنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرب۔ اور دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا کہ ہر انبیاء نے اس کو مانگا، پناہ مانگی۔ تو یہ فتنے ہیں نا، یہ جادوگری، یہ شعبدے بازی، ایک مداری والا روڈ پہ کرے تو وہ مداری والا ہے، 2 روپے تم اس کو ڈال دیتے ہو، وہ تمہاری ٹوپی سے کوئی کبوتر نکالتا ہے، کوئی خالی ڈبے میں روپے پیدا کر دیتا ہے، ہاں جی۔ اور یہ کوئی کسی بڑے ہوٹل میں دکھائے تو یہ میجک مین ہے، تو یہ گدی پہ بیٹھ کے شعبدہ دکھائے تو یہ ولی اللہ بن گیا، نعوذ باللہ۔ یہی ہے نا دجالی فتنے، اور کیا ہیں؟ کوئی انڈے سے سوئی نکال رہا ہے، کوئی تیرا تویز نکال رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے، تیرے گھر میں آتے ہیں، یہ تو فراڈ کرتے ہیں۔ تیرا کپڑا ماپا،
کوئی چھوٹا کر دیا، ظالم کے بچوں ظالموں، وہ تو بیچارے ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے، کوئی جادو میں مبتلا ہے، کوئی اسیب میں مبتلا ہے، تم جا کر اس سے کھڑار کرتے ہو، ان کو اور برباد کرتے ہو۔ کیا لائے میرے سامنے کوئی بدبخت کا بچہ کپڑا چھوٹا بڑا کر کے دکھائے، یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے جس سے ہمارا ایمان۔ تو دجال کا فتنہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل پل پہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ میں نسخہ بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کیا، جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی آیات کو 10 آیات کو یاد کیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو مجھے بتاؤ باقی فتنے کوئی ہیں اس کے مقابلے میں؟ تو میرا ایمان ہے کہ جب میں اس کو صبح شام اللہ کی توفیق سے پڑھوں گا، یہ بھی میرا کوئی اپنا نہیں ہے، وہ توفیق دے گا، لیکن میں کوشش کروں گا تب۔ جو اس کو پڑھے گا اللہ دوسرے فتنے قریب ہی نہیں آنے دے گا۔ پڑھو اس کو، یاد کرو کتنے فتنوں میں، کوئی بچے کے فتنے میں مبتلا ہے، کوئی اپنی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تم طویل گنڈوں میں لگ گئے، مشہوریاں آ رہی ہیں جی میں نے یہ نگ پہنا تو میرا ویزا لگ گیا لندن کا، میرا بیاہ نہیں ہوتا تھا، ڈمی بنائی ہے سارا کچھ، استخارہ کرا لو۔ اور ظالم کیا ہے یہ استخارہ کرنے کے لیے آیا؟ خود کرنے کے لیے آیا۔ کیا نام ہے تیرا، تیرے ماں کا نام کیا ہے، استخارہ کروا لو مجھ سے۔ یہ حرام تو پہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ استخارے کا طریقہ ایک بتا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طریقہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے کسی کو کوئی حاجت ہے، استخارہ اس لیے نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے دس میں مرزئی بنا یا مسلمان بنا، یا اللہ مجھے یہ بتا کہ مجھ پر جادو کس نے کیا ہوا ہے۔ استخارہ آیا ہے آپ نے کوئی سفر کرنا ہے، آپ نے کوئی بہن بیٹی کا، کوئی بیٹے کا کوئی شادی بیاہ کرنی ہے، کسی سے کوئی وہ کرنی ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، یعنی کہ فیوچر کے لیے۔ پھر اس کے لیے خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور کتنے معبر ہیں آپ کو، آپ استخارہ کر کے سوئیں آپ کو خواب میں آئے گا شیطان کچھ بن کے آ جائے گا۔ استخارہ ایسی دعا ہے کہ آپ اگر اس کے میننگ سمجھ کے پڑھیں گے نا کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں نے اسٹارٹ ہی اللہ سے کیا ڈائریکٹ، 2 نفل پڑھے، طریقہ یہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کو اللہ سے کوئی حاجت ہے 2 نفل پڑھے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، وہ دعا کو سمجھ کے پڑھو۔ کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، کتنی اپنی نفی، اللہ میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، میں تجھ سے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں قدرت رکھتا، کیونکہ سارے علم غیوب کا تو مالک ہے، میں بے بس ہوں، میرے پاس قوت نہیں ہے۔ اے اللہ اگر تیرے نزدیک میرا بیٹے کا فلاں بیٹی کے ساتھ، فلاں کی بیٹی کے ساتھ اگر نکاح، اس میں خیر ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، جہاں ھذا الامر ہے وہاں آپ اپنی پنجابی اردو جو آپ کی زبان ہے اس میں آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ میں نے یہ کرنا ہے، کس میں، اگر اس میں خیر ہے سمجھنے کی کوشش کریں، کس میں خیر ہے، فی دینی، سب سے پہلے دین بچانا چاہیے نا، کہ یہ نہ ہو کہ میں نوح بیاہ کے لیے آواں تو میرا دین ہی برباد ہو جائے، فی دینی معاشی و معاشی، کہیں مجھے حرام کی روزی نہ ملنی شروع ہو جائے، میری معاشی نہ خراب ہو جائے، وہ عاقباتی، کہیں میری عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اگر اس میں خیر ہے اس بچی کے ساتھ میرے بیٹے کا نکاح، تو فقدرہ لی ویسر لی ثم بارک لی، پھر اللہ اس کو میرے مقدر کر دے، پھر اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں برکت ڈال دے۔ اب دوسری بار سوال، پہلے خیر کا سوال کیا میں نے اللہ سے، پھر کہتا ہوں ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی، اے اللہ اس میں میری بیٹے کی نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ اگر اس میں شر ہے، پہلے خیر مانگی، کس میں شر ہے، فی دینی و معاشی و عاقباتی،
پھر وہی لفظ میرے دین میں، میری عاقبت میں، میری معاش میں، اگر اس میں شر ہے تو فصرفہ عنی وصرفنی عنہ، پھر اللہ اس کو میرے دل سے نکال، مجھے ان کے دل سے نکال کے وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، پھر اللہ تو اپنی طرف سے خیر کر کے اس میں تو مجھے راضی کر دے. کیسا ہے؟